مکے شریف کے اندر لکھا اور 8 گھنٹے کے اندر لکھا، جس کا جواب آج تک نہیں آ سکا، وہ ہے الدولۃ المکیہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حدیث مبارکہ میں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو اللہ کا شکر، جو بندے کا شکر ادا نہیں کرتا نا، وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے محسن اعلیٰ حضرت الشاہ امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی، ہمارے عقائد کے محافظ امام اہل سنت ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک دور ایسا آیا تھا کہ جس کے اندر لوگوں نے اللہ کی ذات پر اعتراضات کیے۔ ایسے ادوار گزرے ہیں کہ جن کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے متعلق، آپ کی نبوت کے متعلق، آپ کی جو ہے وہ شان عظیمہ کے اندر تنقیص کی گئی۔ ہر طرف سے جو ہے وہ اسلام، سنیت اور مسلمانوں کا جو ہے وہ دائرہ تنگ کیا گیا۔ اس وقت اللہ نے ہمیں جو ہے وہ امام احمد رضا خان جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ کسی طرح کا کوئی اعتراض جو اسلام پر ہوا ہو، اور ایسا اعتراض نہیں ملتا کہ جس کا جواب اعلیٰ حضرت نے نہ دیا ہو۔ اللہ کی ذات پر جنہوں نے اعتراضات کیے، اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی، ان کو بھی جو ہے وہ مسکت جواب عطا کیے، اور ایسے دندان شکن جوابات دیے کہ جن کا جواب در جواب آج تک نہ آ سکا، اور یہ قیامت تک بھی نہیں آ سکے۔ شاہ امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کی جو وصف عظیم ہے، جس وصف کے ساتھ آپ کو شہرت نصیب ہوئی، وہ وصف ہے عشق مصطفیٰ کا۔ وہ ایسے عاشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں کہ جن کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ایسے جو ہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ عاشق تھے۔ میں نے آپ کو جو ہے وہ فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے اس کا نام آپ کے سامنے عرض کیا۔ اتنا ضخیم فتاوی لکھنے کے بعد اس کا نام کیا رکھا؟ العطایا النبویہ فی فتاوی رضویہ، یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے۔ اور اپنے نام کے ساتھ لکھا کرتے تھے عبد مصطفیٰ۔ وہ ایک نعت کا شعر بھی ہے نا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ عبد مصطفیٰ کا معنی کہ مصطفیٰ کا غلام۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا وسلم، جس سمت آگے وہ سکے بٹھا دیے۔ اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی، میں اس ساری بات کا خلاصہ آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا کہ ابھی ہمارے بچے ایسے ہیں کہ جن کی عمریں بہت چھوٹی ہیں، کچھ درمیانی عمر کے اور کچھ جو ہے یہ بلوغ تک پہنچ چکے ہیں، نوجوان ہیں۔ وصیت سمجھیں، نصیحت سمجھیں، حکم سمجھیں، درس سمجھیں، تدریس سمجھیں، جو مرضی سمجھ لیں، اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان کے اوپر اپنی آنکھیں باندھ۔ کوئی بڑے سے بڑا محقق آ جائے، بڑے سے بڑا مدقق آ جائے، عالم ورا آ جائے، بڑا سے بڑا نام ہو، بڑی سی بڑی تحقیق ہو، جب سامنے تحقیق آ جائے، مسئلہ آ جائے، ہمارا پہلا سوال یہ ہونا چاہیے اس کے متعلق اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا۔ ہمارا کیا سوال ہوگا؟ اس کے متعلق اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے۔ اگر اس کی تحریر، اس کی تحقیق، اس کی تدوین، اس کی تصنیف اعلیٰ حضرت کی تحقیق کے مطابق ہوگی، اعلیٰ حضرت کی تصنیف کے مطابق ہوگی، اعلیٰ حضرت کے نظریات کے مطابق ہوگی، ہم اس کو تسلیم کریں گے، نہیں تو اس کو اپنی تصنیف مبارک، اس کو اپنی تحقیق مبارک، ہمارے لیے اعلیٰ حضرت کافی ہے۔ ہمارے لیے اعلیٰ حضرت کافی ہیں۔ یہ نام یاد رکھیے گا، یہ ان کا یہ لقب ہے جس لقب کے ساتھ یہ مشہور ہے۔ اعلیٰ حضرت نام ہے امام محمد رضا خان، نام کیا ہے؟ بس محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، حکمت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ تو یہ جو موجودہ زمانہ جو چل رہا ہے، جو موجودہ زمانہ چل رہا ہے، جس کے اندر میں اور آپ جی رہے ہیں، اس میں بہت سارے حضرت ہیں، بہت سارے حضرت ہیں۔ حضرتوں کو ہم
ہم مانتے ہیں مگر اعلیٰ حضرت ایک ہی ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت ایک ہی ہیں بس. ہمارے جو پیر صاحب ہیں حضرت مولانا الیاس قادری اتاری، مولانا الیاس اتار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے ہمیں یہ جب ہماری دستار کی گئی نا، جو جن کے سر پر جو ہے وہ امامہ باندھا جاتا ہے، تو دستار کے وقت آپ نے فرمایا کہ آج تم عالم بن چکے ہو، آج تمہارے سر پر دستار رکھی جا رہی ہے، یاد رکھنا اعلیٰ حضرت کی تحقیق پر آنکھیں بند کرو. اگر اعلیٰ حضرت کی تحقیق پر آنکھیں بند رکھو گے تو زمانے پر فائق رہو گے. اگر اعلیٰ حضرت کی تحقیق پر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دو گے، اپنی تحقیقیں شروع کر دو گے، تو گمراہی آتے ہوئے دیر نہیں لگاتی. بڑے بڑوں کو دیکھا ہے کیا اعلیٰ حضرت ایک انسان ہی تھے نا. ہم کہتے انسان ہیں مگر اللہ نے جو ان کو عزت عطا کی، اللہ نے جو عظمت عطا کی، آپ جیسے اور ہم جیسوں کو مقدر میں نہ آئے. اس لیے ہمارا محول، ہمارا مرکز، ہمارا منبع، ہمارا مصدر سب کچھ اعلیٰ حضرت، سب کچھ اعلیٰ حضرت، سب کچھ عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، نہیں آ رہا، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. ہمارا دل، ہماری جان، ہمارا سب کچھ اعلیٰ حضرت پر. ہم اعلیٰ حضرت کے نظریات پر ہیں. کس پر ہیں؟ اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظریات پر ہیں. چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو، ہماری آنکھیں، ہمارا دل و دماغ، ہماری تحقیق، ہماری تصنیف، ہمارا سب کچھ اعلیٰ حضرت کی تحقیق، تصنیف ان کے اوپر قربان ہے. ہم نے جو ہے وہ مطالعہ جب شروع کرنا ہے، کیونکہ ابھی آپ نے کیونکہ دور طالب علمی سے گزرنا ہے، ایک بڑے طویل سفر آپ نے طے کرنے ہیں، تو آپ جس راستے سے گزریں گے یہ راستہ بڑا جو ہے وہ خاردار ہے، اس میں بڑے جو ہے وہ نشیب و فراز آتے ہیں. مگر اگر آپ جو ہے وہ رائے ہدایت پر رہنا چاہتے ہیں، صراط مستقیم پر رہنا چاہتے ہیں، عقیدہ اہل سنت پر رہنا چاہتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان کی جتنی بھی تصنیفات ہیں سب کو اپنے جو ہے وہ مطمع نظر رکھنا ہے، اپنی نظروں کے سامنے رکھنا ہے، پیش نظر رکھنا ہے، اور اعلیٰ حضرت کی تصنیفات پڑھ کر انہی کے مطابق آپ نے سفر طے کرتے جانا ہے. میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا، لٹیرے، ڈاکو، بڑے بڑے جو ہے وہ نامور، بڑے بڑے لوگ آپ کو جگہ جگہ پر بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. یوں کر لیا جائے تو یوں ہوتا ہے، تو یوں کر لیا جائے تو یوں ہوتا ہے. بس سب کچھ ہوتا ہے مگر جو رضا نے کہہ دیا وہی ہمارے لیے وہی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور جس کے نام کے ساتھ بن سکے نا، جس کے نام کے ساتھ بن سکے وہ اپنے نام کے ساتھ رضا لگایا کرو. کیا لگایا کرو؟ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ نسبت کے لیے جب بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ نام کی نسبت ہوگی تو انشاءاللہ فیض بھی آئے گا. فیض تو آتا ہی آتا ہے. جب آپ کے نام کے ساتھ رضا لکھا ہوگا نا، چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے، یہ چھوٹے موٹے محقق جن کو جو ہے وہ علامہ فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا کرتے تھے، ٹیڑھی مجتہدین. یہ بہاولپور کے بہت عظیم جو ہے وہ عالم دین گزرے ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں ٹیڑھی مجتہدین. یہ ٹیڑھی مجتہدین جیسے ہی آپ کے نام کے ساتھ رضا لکھا ہوگا نا، یہ آپ کا راستہ خود چھوڑ دیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رضا کے نام کے اندر یہ تاثیر ہے. میں آپ کو ایک سچا واقعہ عرض کرتا ہوں. ایک بندے نے مجھے کال کی کہ قاری صاحب بیٹا پیدا ہوا، نام رکھنا ہے. کیونکہ میں تو الحمدللہ اعلیٰ حضرت والا ہوں، میرے منہ سے پہلی بات یہ نکلی کہ احمد رضا. کیا نام رکھو؟ نام احمد رضا رکھ دیا گیا. اب بیماری یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. وہ بچہ مسلسل بیمار رہنے لگا، یعنی وہ کمزور تھا، بیمار رہنے لگا. وہ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر کو اپنی بیماری لگی ہوئی تھی. وہ
جس ڈاکٹر کے پاس گئے نا اس کو ایک اپنی بیماری لگی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے وہ پوچھتا ہے نام کیا ہے، انہوں نے ایسے نام احمد رضا. اب جو ہے وہ خود مریض تھا، وہ ڈاکٹر عقیدے کا مریض تھا، تو اس نے دوائی شوائی لکھنے کے بعد کہا، اس نے کہا کہ اس طرح کرو محترم اس کا نام چینج کر دیجیے نا، یہ نام بڑا بھاری ہے. تو وہ واپس آ گیا، اس نے مجھے کہا کہ قاری صاحب باقی اس کا نام ہے یہ. میں نے کہا ہاں بھاری ہے، مگر بھاری اس پہ ہے جس کا عقیدہ جو ہے نا، جس کے اندر خرابی ہو. نام یہ احمد رضا کا بھاری ہے، مگر اس کے لیے بھاری ہوگا جس کے عقیدے کے اندر خرابی ہے. جس کا عقیدہ درست تھا اس کے لیے نام تو سورج جیسی چمک رکھتا. اسی طریقے سے میرا اپنا بیٹا، میں نے اس کا نام رکھا معاویہ رضا. اور یہاں ادھر قریب کی جو ہے وہ ایک تھا بڑا مشہور، اور یہ بڑا جو ہے نا وہ دم شم کے حوالے تھے. تو دم کے لیے جب لے کے جایا گیا تو نام بتایا گیا نا، تو ان کے چہرے کا رنگ بدلا. کیا بدلا؟ چہرے کا رنگ بدلا. یہ کوئی نام ہے؟ میں نے کہا آپ اپنا دم اپنے پاس رکھیے، آپ کا جو دم تھا اس کا دم ختم ہو چکا، یہ نام ہی ایسا ہے کہ آپ کے دم کو اس نے ختم کر کے رکھ دیا. آج کے دور میں نا یہ معاویہ نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو لفظ معاویہ ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کے ہم جو ان کے قدموں کی دھول ہے نا ہمارے پاس، ٹھیک ہے، ہم تو ان کے غلام ہیں نا. انہوں نے جو ہے وہ ساری بات لکھنے کے بعد کہا کہ حق بدست حیدر کرار، یعنی حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کی آپس میں جو مشاجرات ہوئے تھے، اعلیٰ حضرت نے مشاجرات میں بات کرتے ہوئے کہا کہ حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہیں ہمارے سردار، تاہم ان پر بھی کار فجار. تو اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اگر دامن سے وابستہ رہو گے تو نہ تو جو ہے وہ گستاخوں کی طرف جاؤ گے، نہ گستاخیاں تمہاری طرف آئیں گی، نہ تو بے ادبوں کی طرف جاؤ گے، نہ بے ادب تمہاری طرف آئیں گے. ٹھیک ہے، چاہے وہ جو ہے وہ محبت اہل بیت ہو، محبت صحابہ ہو، محبت اولیاء ہو، اللہ کی جو ہے وہ اطاعت کا معاملہ ہو، اللہ کے متعلقہ نظریات و عقائد کا معاملہ ہو، رسالت کے متعلق عقائد و نظریات کے متعلق جو ہے وہ معاملہ ہو، فرشتوں کے متعلق عقائد و نظریات کا معاملہ ہو، اعلیٰ حضرت نے ہر جگہ پر ہر صحیح سمت کے مطابق اعلیٰ حضرت نے ہماری جو ہے وہ رہنمائی فرما دی ہے. مگر چاہیے ہمیں کیا؟ ان تعلیمات پر عمل چاہیے، ان تعلیمات پر عمل چاہیے. ہم کون ہیں؟ رضا والے. ہم کون ہیں؟ رضا والے. اور رضا کون ہے؟ مصطفیٰ والے. سبحان اللہ. آپ کو میں اعلیٰ حضرت کی کرامتیں نہیں سنا رہا. اگر اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کے اگر میں آپ کو کرامات سناؤں نا تو ڈھنگ رہ کر رہے ہیں. کیا یہ کرامت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی ہے، 13 سال کا بچہ، ابھی میں نے ایک بچہ کھڑا کیا تھا نا سامنے 13 سال کا، اتنا سے اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا کی یہ عمر تھی، اعلیٰ حضرت فتویٰ دینا شروع. وہ دیگر جو ہے وہ تلفظ کے حوالے سے، لفظ کی ادائیگی کے حوالے سے استاد کچھ پڑھا رہا تھا، اعلیٰ حضرت دوسرا پڑھ رہے تھے. جب تصحیح کی گئی تو جو اعلیٰ حضرت پڑھ رہے تھے وہ درست تھا. حافظے کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ کتاب کو 1 یا 2 مرتبہ پڑھتے، کتاب بند کر کے رکھ دیتے، استاد کو لفظ بلفظ جا کر سنایا کرتے. یا دولت المکیہ کے حوالے سے جو بات ہوئی، بغیر کتب کے، بغیر لائبریری کے، بغیر کوئی معاون کتب ساتھ رکھے، کیا کیا 8 گھنٹے کے اندر اب دولت المکیہ لے کر جو ہے وہ اپنے مریدوں اور اپنے متعلقین و محبین کے ہاتھ میں دے. سبحان اللہ. میرے طلباء کرام، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت الشاہ امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر حوالے سے، ہر جہت سے ہمارے لیے عارف آف ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ہمارے لیے کیا ہے؟ یعنی گویا کہ خلاصہ کلام یہی جو میرے مرشد کریم نے فرمایا کہ ہماری آنکھیں اعلیٰ حضرت پر، ہماری آنکھیں اعلیٰ حضرت پر. میں پہلے بھی اس بات کو بیان کر چکا ہوں، پھر آخری مرتبہ یہی کہہ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی عقیدے کے حوالے سے معاملہ ہو، مسائل کے حوالے سے ہو، اعتقادیات کے حوالے سے ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، پہلے کہاں تلاش کرنا ہے؟
اعلیٰ حضرت امام محمد اللہ خان رضی اللہ عنہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگر اس کے موافق ہے قبول قبل دو، نہیں ہے تو رد مردود، ہم نہیں مانتے۔ اچھی سے اچھی تحقیق ہو، اچھی سے اچھی کتاب ہو، اچھی سے اچھی باتیں ہوں، ٹھیک ہے جی قبول ہے، آپ اس کو مبارک ہو آپ کو، مگر ہمارے لیے اعلیٰ حضرت کا، ہمارے لیے ٹھیک ہے۔ میں نے ایک آپ کو ایک وصیت کی ہے، یاد رکھیے گا، جس کے نام کے ساتھ جڑ سکتا ہو، ہر ایک کے ساتھ